اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بہت ہی قابل قدر اسٹوڈنٹس اور قابل احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آج ہماری دوسری کلاس ہے جو ترجمہ تفسیر کی کلاس ہم نے شروع کی ہوئی ہے. آج اس کا دوسرا حصہ ہم شروع کرتے ہیں. تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے بڑے نام ہیں جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چڑھ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں اور سمندر ٹہر گیا. جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور ضرور برکت ہوگی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جہنم کے 19 داروغوں سے جو بندہ بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ اس کے بھی 19 حروف ہیں. ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 3 کا ذکر آیا ہے جو کہ ہم کل کی کلاس میں بھی بیان کر چکے ہیں. وہ 3 نام جو میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں، اللہ، الرحمن، الرحیم. آج مختصراً ان کے مفہوم بھی سمجھ لینے چاہیے. سب سے پہلے بسم اللہ یعنی اللہ. اب تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ اللہ جو لفظ ہے، اللہ کے لفظ سے پہلے زبر اور پیش جب آئے گا تو اللہ کے نام کو ہم موٹا پڑھیں گے یعنی اللہ، اور جب زیر آ جائے گا تو پھر اللہ ہم نہیں پڑھیں گے، جیسے للہ یا من اللہ یا للہ. اب یہاں پر زیر آ گیا، اللہ سے پہلے زیر، تو اس کو ہم ہلکا پڑھیں گے، اور جب زیر زبر یا پیش آئے گا تو پھر اللہ کے نام کو ہم موٹا پڑھیں گے. اللہ کا نام لفظ الہ پر الف لام تعریف داخل کر کے بنا ہے. دراصل یہ نام ابتدا سے صرف اسی خدائے برتر کے لیے خاص رہا جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے، اور صرف آسمان و زمین کا ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے. نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی اس کا یہی مفہوم تھا، یعنی اہل عرب مشرک ہونے کے باوجود اپنے دیوتاؤں میں سے کسی کو بھی خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے. ان کو اس بات کا اقرار تھا کہ آسمان و زمین اور تمام مخلوق کا خالق صرف وہی واحد برتر اللہ تعالیٰ ہی ہے. اسی نے سورج چاند بنائے اور ان کو مسخر کیا ہے، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو پانی برسانے والا ہے اور روزی دینے والا ہے. دوسرے دیوتاؤں کی پرستش وہ محض اس غلط گمان کی بنا پر کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب ہیں اور اس کے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں. چونکہ قرآن مجید میں ان کے یہ خیالات نہایت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، ہم صرف آپ لوگوں کے سمجھ بوجھ کو بڑھانے کے لیے مختصراً اس کو آگے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب یہاں پر بات آ جاتی ہے پھر الرحمن اور الرحیم کی. اسم رحمان غضبان اور سکران کے
وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس میں رحیم، علیم اور کریم کے وزن پر صفت کا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحیم کے مقابلے میں رحمان زیادہ مبالغہ ہے، اس وجہ سے رحمان کے بعد رحیم کا لفظ ان کے خیال میں ایک زائد لفظ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، جس کی چندہ ضرورت تو نہیں تھی، لیکن یہ تاکید مزید کے طور پر آ گیا ہے۔ عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے فعلن کا وزن جوش و خروش اور ہیجان پر دلیل ہوتا ہے، اور فعیل کا وزن دوام و استمرار اور پائیداری و استواری پر۔ اس وجہ سے ان دونوں صفتوں میں سے کوئی صفت بھی برائے بیت نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ایک اللہ کا رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کر رہی ہے، دوسرے اس کے دوام و تسلسل کو۔ ذرا غور کیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی رحمت اس خلق پر ہے، اس میں جوش ہی جوش نہیں ہے بلکہ پائیداری اور استقلال بھی ہے۔ اس نے یہ نہیں کیا ہے، اس پروردگار نے، کہ اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا تو پیدا کر ڈالی ہو، پھر اس کی خبرگیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا ہو، بلکہ وہ اپنی پوری شان رحیمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا، بلکہ نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ بندہ جب بھی اسے پکارتا ہے، وہ اللہ اپنے بندے کی پکار سنتا ہے اور اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو شرف قبولیت ضرور بخشتا ہے۔ ہم لوگ یہی سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعائیں بالکل قبول ہوتی ہیں، اور آخرت میں ایک دن ایسا ہوگا کہ جب ہم وہاں پر جائیں گے، حساب کتاب ختم ہو جائے گا، فرشتے ہمارے پاس کچھ نیکیاں لے کے آئیں گے، ایسے جیسے ہم ٹرے میں کسی کو سرو کر رہے ہوتے کوئی نہ کوئی چیز، بالکل سیم اسی طرح۔ وہاں پر لوگ حیران ہوں گے کہ یہ نیکی میں نے کہاں سے آئی ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ فلاں وقت میں، فلاں ٹائم میں، فلاں ڈیٹ پہ، فلاں دن میں آپ نے مجھ سے ایک دعا مانگی تھی، جو وہاں زمین پر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، وہ دعا یہ آپ لیجیے گا، اس کا ثمر ہے۔ تو اس ٹائم بندہ بہت افسوس کرے گا اور بہت افسوس سے کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا زمین پہ قبول نہ ہوتی، میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، آج ساری دعائیں جو ہے وہ یہاں پہ مجھے مل جاتی۔ ہم نے آج دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، جبکہ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ آخرت میں پناہ ہے۔ ہماری اصل زندگی جو ہے وہ اس کے بعد کی زندگی ہے، جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، وہ زندگی ہے ہماری۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے، یا کہیں رشتہ ہو، یا اگر کوئی بچہ اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یار فیوچر پلان کیا ہے؟ والدین بھی اپنے بچوں سے پوچھتے رہتے ہیں واٹس یور فیوچر پلان، ٹیچرز بھی پوچھتے رہتے ہیں واٹس یور فیوچر پلان۔ کبھی آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ اس قرآن میں کیا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ یہ قرآن فیوچر ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ اور آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہر بندہ کہتا ہے کہ فیوچر کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں آج آپ سب کو کہ ہم سب کا فیوچر کیا ہے۔ ہم سب کا فیوچر قبر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ۔